أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. میرے رب کی توفیق اگر شامل حال رہی تو آج 4 باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ پہلی بات، شریعت مطہرہ میں علماء کا مقام کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علماء کا مرتبہ اور ان کی شان کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانی ہے کہ اس امت کو بالخصوص نوجوانوں کو علماء سے جڑے رہنے کی ضرورت کیوں ہے۔ اور تیسری بات یہ بتانی ہے کہ علماء کا دنیا سے چلے جانا کس طرح امت کی ابتلا اور آزمائش کا سبب بنتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتانی ہے کہ کسی بھی عالم کے جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ چاروں باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان ہو جائیں۔ علماء کا مقام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ نے دنیا کے سارے لوگوں کے 2 طبقات بنائے ہیں، ایک وہ جو علم والے ہیں اور دوسرے وہ جو علم والے نہیں ہیں۔ علم والے یعنی علماء، اور جو علم والے نہیں ہیں اس میں سارے طبقات ہیں، اس میں عباد بھی ہیں، زہاد بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بڑا فرق ہے ان دونوں میں، علم والے اور غیر علم والے، بڑا فرق ہے۔ یہ فرق نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں واضح کیا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کو تعلیقاً اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ طویل حدیث ہے، اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک عالم کی فوقیت اور فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ یعنی عابد جمع ہوں جن میں روزے رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سارے جمع ہوں، وہ سارے ستاروں کی مانند ہیں، اور ایک عالم ان ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کے چاند کی مانند۔ اس میں ایک اور نقطہ ہے قابل غور کہ علماء کو چاند کیوں کہا گیا۔ اس میں ایک عالم ربانی اور عالم حقیقی کا تشخص واضح کرنا مقصود ہے۔ چاند کا نور اپنا نور نہیں ہوتا، چاند کی روشنی سورج سے ماخوذ ہوتی ہے، چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے۔ تبھی جب کبھی زمین چاند اور سورج کے بیچ آ جائے تو چاند گرنے لگ جائے،
نور جو سورج سے کشید کرتی ہے یا کرتا ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. چاند کا نور سورج سے ماخوذ اور مستفاد ہے، اور قرآن نے نبی علیہ السلام کو سراج کہا ہے. سراجم منیرا، وہ سورج ہیں. حقیقی عالم وہ ہے جس کا علم اور جس کا نور سراج سے ماخوذ ہو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ. ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، اپنی رائے، اقوال الرجال، تقلید اور فلاں بات اور فلاں، بالکل نہ. قال اللہ اور قال رسول، یہی اس سراج کی تعلیم ہے. تو ایک عالم کو چاند کہا گیا. اس میں واضح کرنا مقصود ہے کہ عالم کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنا علم سراج سے لے، یعنی کتاب و سنت سے، وہی عالم. باقی یہ اقوال الرجال اور فلاں کی بات اور فلاں کی رائے، وہ عالم نہیں. یہ ایک بڑی فضیلت ہے. ان قرآن نے یہ بات واضح کی کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. فرق ہے. کتنا فرق ہے وہ حدیث نے بیان کر دیا کہ جو فرق 14ویں کے چاند اور ستاروں کے بیچ ہے، سارے ستارے جمع ہو جائیں چاند نہیں بن سکتے. سارے عابد جمع ہو جائیں تو عالم نہیں بن سکتے. عالم کا ایک منفرد مقام ہے، منفرد اس کی ایک شان ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے، ان اللہ ملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ تعالی رحمتیں اتارتا ہے اور فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور آسمانوں کی ساری مخلوقات اور زمینوں کی ساری مخلوقات بھی، حتیٰ کہ بلوں کی چیونٹیاں اور سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعائیں خیر کرتی ہیں، رحمت کی، مغفرت کی. علی معلم الناس الخیر، اس شخص پر جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ علم کی تعلیم دینے والا ہو، علم کی تبلیغ کرنے والا ہو. مانا اس کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ ندا کرتا ہے، فرماتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا، تو بھی اس سے پیار کر، اس سے محبت کر. جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو. سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اس بندے کا پیار آسمانوں میں پھیل گیا، عرش معلیٰ تک پہنچ گیا. اللہ اس کا چرچا کر رہا ہے، اس پر رحمتیں اتار رہا ہے. بالکل یہ حدیث اس حدیث کی توضیح ہے کہ سارے آسمانوں والے، سارے زمینوں والے، حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں بھی ایک عالم کے لیے دعا کرتی. ایک اور شرف علماء کا، نبی علیہ السلام کی حدیث سنن نبی داؤد میں، صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث. یہ ایک منفرد شان ہے ایک عالم دین کی، کہ عالم دین کو نبی کا وارث ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ شان کسی اور کو نہیں ملی. کوئی تاجر، کوئی ذاکر، کوئی مجاہد، کوئی شہید نبی کا وارث نہیں بن سکتا. یہ وراثت علماء کو دی گئی. اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے سارے طبقات میں نبی کے سب سے قریب علماء ہیں، کیونکہ وراثت قریبیوں کو ملتی. بندہ فوت ہو جائے، اس کا بیٹا بھی اور پوتا بھی ہو، تو وارث کون ہوگا؟ بیٹا ہوگا، پوتا نہیں ہوگا. باپ بھی ہو، دادا بھی ہو، تو وارث کون ہوگا؟ باپ ہوگا، دادا نہیں ہوگا.
یہ قرابت ہے، یہ وراثت جو ہے یہ قرابت کے اصول پر ہے۔ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا، مانا سارے طبقات میں نبی کے سب سے قریب علماء کرام۔ یہ شرف جو ہے اس لحاظ سے بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی ساری سیاست دینی بھی اور دنیاوی بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ ایک نبی فوت ہوتا دوسرا آ جاتا، دوسرا فوت ہو جاتا تیسرا آ جاتا۔ یہ وراثت حیثیت نبی کے جاری اور قائم تھی، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ ہمارے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ وراثت کیسے قائم ہوگی؟ یہ ہے وراثت، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ مانا جو کام، جو ذمہ داری، جو محنت اور جد و جہد بنی اسرائیل کے انبیاء کو دی گئی، وہی ذمہ داری اس امت کی علماء کو دی گئی۔ وہاں وراثت انبیاء کے ساتھ تھی، یہاں وراثت علماء کے ساتھ۔ اس لیے علماء کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ جب ہمارے نبی دنیا سے گئے کتنا صدمہ تھا۔ جناب انس بن مالک کا قول ہے کہ مدینے میں 2 دن میں نے دیکھے ہیں، ایک انتہائی روشن اور ایک انتہائی تاریک۔ انتہائی روشن وہ دن تھا جب پیارے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، بڑا نور ہی نور ہر طرف۔ اور تاریک دن وہ تھا جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، اتنا اندھیرا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی وفی یومی وبین سحری و نحری، نبی علیہ السلام کا انتقال میرے گھر میں ہوا، باری بھی میری تھی اور آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا۔ وہ تکلیف میں نے بالکل قریب سے دیکھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی صدمہ پہنچتا، کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو نبی علیہ السلام کی موت کو یاد کر کے وہ صدمہ بھول جاتی تھی۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی علیہ السلام کی سکرات الموت کی کیفیت دیکھتی ہے تو واہ کربا ابا، واہ کربا ابا تھا، آئے میرے ابا کی تکلیف، آئے میرے ابا کی تکلیف۔ یا ابا تھا الا جبریل انعا، اے میرے ابا جان آپ کی موت کی خبر ہم جبریل امین کو کیسے دیں جو آپ کے 23 سال کے دوست اور امین الوحی تھے۔ فرمایا کہ لا کرب علی ابیک بعد اليوم، فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی تکلیف نہیں آئی۔ جب آپ کی تدفین ہو گئی تو جناب فاطمہ نے کہا تھا انس و بلال رضی اللہ عنہما سے کہ کیف طابت انفسکما علی ان تحفی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے جسم پر مٹی ڈالے۔ بڑی ایک غمزدہ کیفیت تھی کہ نبی کے جانے کا منظر، تو نبی کا وارث جب دنیا سے جائے گا یہی تکلیف اور یہی علم ہوگا۔ جو انبیاء کے وارث ہیں، جن کو انبیاء کی وراثت کا شرف حاصل ہے، چند دن قبل اس صدمے سے دوچار ہوئے جب اس مسند کے والی، اس مسند کے بانی مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ بڑا ایک رنج و علم کی کیفیت تھی، ایک صدمہ تھا، پوری جماعت اشکبار تھی۔ نبی کا وارث جا رہا ہے، نبی کے جانے کی بھی تکلیف ہے اور نبی کے وارث کے جانے کی بھی تکلیف ہے۔ یہ علماء کا مقام ہے کہ ان کو انبیاء کی وراثت کا شرف حاصل، یہ ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ اور ان کی شان ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے۔ یہ ایک نقطہ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، ورنہ علماء کے مقام اور مرتبے میں بے شمار دلائل ہیں، بے شمار نصوص ہیں کتاب و سنت کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عالم دین، عالم ربانی
اس سے جڑے رہنا امت کے لیے کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان کی بقا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ ایک عالم دین سے جڑے رہو، منسلک رہو۔ بہت سے بہروپی اور شوبدہ باز آپ کو سکرین پہ دکھائی دیں گے، نہ ان کی کوئی سند ہے، نہ کوئی علمی وراثت ہے، صرف زبان کی ایک لچھے داری ہے اور چرب اللسانی ہے، اور آپ ان کے گرویدہ بن جاتے ہو۔ نہیں، علماء ربانیین کو پہچانو، علماء راسخین کو پہچانو۔ فتنوں سے بچاؤ کا یہی ایک راستہ ہے، اور یہ دور فتنوں کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فتنوں کی نشاندہی کی، اور وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، جن فتنوں کی نشاندہی کی وہ نظر آ رہے ہیں۔ بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ علم۔ اور علم کا راستہ کیا ہے؟ علماء کرام۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، ان کا ایک قول ہے، تاریخی قول ہے، الفتنۃ اذا اقبلت عرفہ کل عالم واذا ادبرت عرفہ کل جاہل۔ جب فتنہ آتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، تو ہر عالم اس فتنوں کو پہچان جاتا ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور جب فتنہ پوری طرح تباہ کر کے واپس پلٹتا ہے تو پھر جہلاء کو علم ہوتا ہے۔ تب تک جہلاء برباد ہو چکے ہوتے ہیں، اور فتنہ ان کو پوری طرح چھیل چکا ہوتا ہے۔ اب کوئی فائدہ نہیں۔ اگر علماء کی رفاقت ہو، علماء کی مصاحبت ہو، علماء سے جڑے رہو، تو روز اول ہی آپ بھی فتنے کو پہچان جائیں گے، علماء سے تعلق کی بنا پر۔ اور فتنہ بڑا مہلک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تعرض الفتن القلوب کأرض الحصیر عودا عودا۔ ایک وقت آئے گا فتنے دلوں پر حملہ آور ہوں گے، دلوں پر، جسموں پر نہیں۔ جسموں کے فتنے قابل برداشت، جسموں کا فتنہ مرض ہے، مالی نقصان ہے، موت ہے، مگر دل کا فتنہ قابل برداشت نہیں۔ ایک وقت آئے گا دلوں پر فتنوں کی یلغار ہوگی، کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ای قلب اشربھا نکتت فیہ نکتۃ سوداء وای قلب انکرھا نکتت فیہ نکتۃ بیضاء۔ جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا، اللہ اس دل پر سیاہ نشان لگا دے گا اور اس دل کو سیاہ کر دے گا۔ اور جس دل نے فتنے کا انکار کیا، اللہ اس دل کو روشن کر دے گا، مجلہ اور مصفہ کر دے گا، چمکدار بنا دے گا۔ تو فتنہ قبول کرنا دل کی سیاہی ہے۔ حتیٰ صار کالکوز مجخیا، حتیٰ کہ وہ دل سیاہ ہو کر الٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے گلاس یہ رکھا ہے، اس کو الٹا دیں، سارا پانی گر جائے گا، گلاس خالی ہو جائے گا۔ فتنہ قبول کرنے سے دل بھی الٹا جائے گا، اور اگر کوئی رمق موجود ہے ایمان کی، ساری گر جائے گی۔ گلاس الٹا ہو تو اس میں پانی داخل کرنا ممکن نہیں ہے، اور دل الٹا ہو جائے اس میں ایمان، نصیحت اور تقویٰ کی بات داخل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ فتنے کی یلغار، فتنے کی خطورت کس قدر ایک خطرناک حقیقت ہے۔ پھر ضروری ہے علماء کی مصاحبت، علماء کی رفاقت، علماء کا ساتھ۔ آج تو وسائل موجود ہیں، سفر کر کے آپ جا سکتے ہیں، موبائل ہر جیب میں ہے، رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ سامنے ہو علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ علماء سے تعلق کی در حقیقت باعث نجات۔ یہ تعلق اگر توڑ دو گے تو بڑے فتنے، بڑی آزمائشیں اور بہت زیادہ گمراہیوں کے راستے کھل جائیں گے۔ اسی لیے علماء کی وفات کی تیسرا نقطہ ہے، جب علماء چلے جاتے ہیں، داغ مفارقت دے جاتے ہیں، تو کس قسم کے فتنوں میں امت گھر جاتی ہے، کس قسم کی، دینی بھی دنیاوی بھی۔ علماء کی بقا دنیا کی راحت بھی اور دین کی راحت بھی۔ لیکن قرآن کا ایک مقام، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ یہ دیکھتے نہیں ہم زمین کو چاروں طرف سے سکیڑ رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، زمین کو کم کرتے جا رہے ہیں۔
کہ کم کرنا کیا معنی؟ کم کرنے کے دو معنی ہیں. ایک ہے حصی طور پر زمین کو کاٹا جائے حتیٰ کہ کم ہو جائے، یہ مراد نہیں. ورنہ جب سے زمین بنی ہے اگر وہ کم ہوتی جائے تو دنیا تنگ ہو جائے، رہنا ممکن نہ ہو. قیامت تک یہ پھر کٹتی رہے گی، کون کہاں رہے گا. یہ کم کرنا معنوی معنی زمین کی برکتیں ختم کر دے آہستہ آہستہ. اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی حبر امت. پتہ ہے کہ کم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اے بموت علمائها وفقهائها وخيار اہلها. علماء کی موت، فقہاء کی موت، محدثین کی موت، اور جو صالحین ہیں ان کی موت، یہ زمین کو کم کرنے کا معنی ہے. جب وہ فوت ہوتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں ان کے وجود کی برکت سے زمین کی برکتیں قائم. جب وہ فوت ہوتے ہیں تو جو حصے کی ان کی برکتیں اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو سکیڑ دیتا ہے. جیسے ایک بندے کی زمین 10 ایکڑ ہو، اگر 2 ایکڑ نکال دیں اس کی پیداوار کم ہوگی. یہ معنوی طور پر زمین کو سکیڑ دے علماء کے جانے سے. اللہ برکتیں چھین لے گا، رزق میں کمی کر دے گا. مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی ایک حدیث اس کو اور واضح کرتی ہے، جناب انس کی روایت سے. نبی علیہ السلام کے دور میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی کاروبار کرتا تھا، باغبانی یا جو بھی اس کا کام تھا. دوسرے بھائی کو شوق تھا نبی علیہ السلام کی مجلس میں آنے کا، دن بھر ٹھہرنے کا اصحاب صفہ کے ساتھ، اور پھر رات کو گھر لوٹنے کا، اور پھر گھر جا کر اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھاتا. یہ جو کاروباری بھائی اس کو برداشت نہ ہو سکتا. ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بالکل ویلا نکما، کوئی کام ہی نہیں کرتا، سارا دن یہاں بیٹھا رہتا ہے. اس سے کہو میرے ساتھ مل کر کام کرے، میرا ہاتھ بٹائے تاکہ کاروبار ہم کر سکیں. اکیلا کاروبار کرتا. فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، تو جو کاروبار کر رہا ہے اتنا اضرار ہے، تیرے کاروبار کی برکت اور رزق اس بھائی کی برکت سے جو دین پڑھ رہا ہے، دین حاصل کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتا ہے. ایک اور عام حدیث نبی علیہ السلام کی، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم بدعوتہم واخلاصہم وصلاتہم. تم کو جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری انڈسٹریاں، تمہاری کمپنیاں، تمہارے بینک بیلنس، یہ رزق تمہیں دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے. اگر کمزوروں سے جڑے رہو گے، تعلق رکھو گے، تم کو رزق ملے گا ان کی برکت سے. اس کا معنی جو علم دین ہے یا دین ہے، اس کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیہ علماء کا اور ایک تجار کا. تجار ان کا خیال رکھے، ان کی مدد کرے، اور ان کی دعائیں، ان کی نصرت، ان کی تائید تجار کے رزق کی برکت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم زمین کو سکیڑ لیں چاروں طرف سے. سکیڑنا معنوی اعتبار سے عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق اس سے مراد علماء کی موت ہے، فقہاء کی موت ہے. جب تک ایک عالم موجود ہے اس کی برکتیں موجود ہیں، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اس کے حصے کی برکتیں سکیڑ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. تو دنیا کی معیشت، دنیا کی صلاح، دنیا کی بہتری، اس میں ایک بڑا کردار علماء کی برکت کا ہے، ان کی دعاؤں کا ہے، ان کے وجود کا ہے. علماء کے جانے سے یہ ایک دنیاوی نقصان دنیا کا. اور دینی نقصان کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا، یرفع العلم یفشو الجہل، قبل قیامت علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. قیامت سے قبل کا دور ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی. پھر آپ نے فرمایا علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال. اللہ تعالیٰ علم کو مردوں کے سینوں سے محو کر کے نہیں اٹھائے گا. علم دے دیا اور پھر اٹھا دیا. رات کو سوئے، علم سینے میں تھا، صبح اٹھے سارا علم ختم ہو چکا، ایسے نہیں. بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا.
جو علماء فوت ہوں گے اپنا علم اپنے ساتھ لے جائیں گے، ایک عالم گیا، دوسرا عالم، تیسرا عالم. اب امت کی ابتلا شروع ہو رہی ہے. وہ ابتلا کیا ہے؟ وہ ابتلا یہ کہ جہل پھیل جائے گا، جہالت پھیل جائے گی. یتخذون رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، ان کو امارت سونپ دیں گے، قیادت سونپ دیں گے. وَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے بغیر علم کے. وَيُضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں. علماء کے جانے کا فتنہ یہ دینی آزمائش ہے، دینی ابتلا ہے کہ جہلاء مسلط ہو جائیں گے، اپنی رائے سے فتوے دیں گے اور گمراہی پھیلائیں گے، گمراہی پھیلائیں گے. بلکہ قرب قیامت تو ایسے دعات، دعوت دینے والے اللہ کے نبی نے بیان کیا، علی ابواب جہنم، وہ دعوت دیں گے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو. وہ دعوت دیں گے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو. اور ایسے دعات موجود، علم نہیں ہے، سند نہیں ہے، لیکن چرب اللسانی ہے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآنی مسلمات کو تاریخ کے تجزیے کے روشنی میں واضح کریں. قرآنی مسلمات یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے قرآن کی. کلًا وعد اللہ الحسنى، سارے صحابی جنتی. صحابہ کی شخصیت قرآنی شخصیت، تاریخی شخصیت نہیں. سارے صحابی جنتی. اور آج ایسے فتنہ پرور لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں تاریخی تجزیہ پیش کرتے ہیں، اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں کہ جن کو تو جنتی قرار دے رہا ان میں یہ خرابی، یہ خرابی اور یہ خرابی. قرآنی شخصیات کو تاریخ کی روشنی میں سمجھتے اور کھنگالتے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں بیشتر تاریخ جھوٹ ہے. ہمارے شیخ بدی رحمہ اللہ فرمایا کہ 70% تاریخ جھوٹ ہے. اور اس جھوٹ کے ذریعے آپ صحابہ جیسی شخصیات اور طرح طرح کے بہتان لگاتے، تاریخی تجزیہ پیش کرتے. ایسے ایسے دعات، ایسے ایسے دعات جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے. جو ان کی بات مانے گا دیر نہیں لگائیں گے، وہیں سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں. پھر علماء کا وجود ایک مغتنم حقیقت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے. علماء کا جانا امت کی ابتلا ہے، امت کا فتنہ، امت کی آزمائش. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، علماء تابعین میں سے مفسر، محدث اور عظیم قاری قرآن. ان سے کسی نے پوچھا کہ ما علامت ہلاک الناس، قومیں برباد کب ہوتی، قومیں برباد کب ہوتی؟ تباہی کے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان اور سیلاب آ گیا، سینکڑوں لوگوں کو لے ڈوبتا ہے، دیہاتوں کے دیہات اور شہروں کے شہر صفائی سے مٹ جاتے ہیں. تو قوموں کی بربادی حقیقت میں کیا ہے، کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اذا مات عالمہم، جب ان کا عالم فوت ہو، جب ان کا عالم فوت ہو سمجھو یہ قوموں کی بربادی. بربادی جسمانی نہیں، بربادی روحانی، دینی، شرعی، قلبی. ابن قیم فرماتے ہیں امت کو جسمانی ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں کہ آپ کو ٹیکے لگائے، بخار کا علاج کرے. امت کو روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو آپ کے دل کے امراض کا علاج کرے. جسمانی امراض یہ بہت سے ہماری نانیوں کو، دادیوں کو، گھروں کے بزرگوں کو معلوم ہے، وہ کر دیتے ہیں. روحانی علاج عقل سے نہیں، رائے سے نہیں ہوتا، بلکہ کتاب و سنت کے نور سے ہوتا ہے، اور یہ علماء کا کام. ابن قیم مزید فرماتے ہیں جس بستی میں عالم نہ ہو،
عالم نہ ہو اس بستی کے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہے. اس علاقے کو چھوڑ دو، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں عالم موجود ہو. اس کی موجودگی آپ کے لیے باعث برکت ہے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کی معیشت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دین کے لیے. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے اذا مات عالم وقع فی الاسلام ثلما. تو عالم فوت ہو جائے دین اسلام میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے، دراڑ ایک رخنا آ جاتا ہے. لا يسدها شيء منقلب الليل والنهار. اس دراڑ کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. زبانیں گزر جائیں وہ خلا پر نہیں ہوتا، رخنا پر نہیں ہوتا. اگر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جا سکتی. یہ ایک نصیحت میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو، بالخصوص اس مدرسے کے جو روحانی فرزند ہیں مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ کے، بالاخص جو ان کی اولاد ہے جن کو انہوں نے دینی علم کے زیور سے آراستہ کیا اور تقوی کے نہج پر تربیت کی، اگر وہ کوشش کریں ان کو ایک موروثی صلاحیت بھی حاصل ہے، اپنے والد کی صحبت بھی حاصل ہے، ان کی خدمت کا شرف بھی حاصل ہے. اگر وہ کوشش کریں، جدوجہد کریں اس خلا کو پر کرنے کی، یقیناً اللہ تعالیٰ آسانی سے ان کو توفیق دینے پر قادر ہے. مگر اس کے لیے عزم اور جدوجہد کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا فوتگی والے سے کہ مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ کی جو وفات کی خبر جس نے بھی دی انہیں ولی کامل کا لقب دیا. ولی کامل چلا گیا، ولی کامل چلا گیا. ہم اس کی گواہی دیتے، وہ ولی کامل تھے. اللہ ہماری گواہی کو قبول کر لے. نبی علیہ السلام کی جیسے انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اس زمین میں اللہ کے گواہ ہو. کوئی بندہ فوت ہو جائے اللہ تمہاری گواہی کو بھی دیکھتا ہے کہ جانے والے کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. لوگوں نے گواہی دی، ہزاروں لوگوں نے، ایک جم غفیر نے ان کے تقوی کی، ان کی توحید کی، دینی غیرت کی. ہر زبان پر واقعات تھے، یہ ولی کامل چلا گیا، ولی کامل چلا گیا. اتنے افراد کی شرکت جنازے میں یہ ایک عظیم گواہی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت، جب ان کے مناظرے چل رہے تھے احمد ربی دعات معتزلی سے، مامون کی زیر نگرانی جو وقت کا حاکم تھا، دلائل دیتے وہ مانتا نہیں تھا، اس کی ہر دلیل کا توڑ کرتے وہ قبول نہیں کرتا تھا. امام اہل سنت نے فرمایا کہ بینی و بینک یوم الجنائز، میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے. امام احمد جو فوت ہوئے پورا بغداد امٹ آیا آپ کے جنازے. وضو کا پانی ختم ہو گیا، لوگوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے، ہمارے گھر آ کے وضو کر لو. جگہ نہیں ملتی تھی. بعض تاریخی شہادتوں کے مطابق 7 لاکھ افراد نے جنازے میں شرکت. ایک محدث کا جنازہ، اور یہ سارے لوگ گواہ امام اہل سنت کے علم کے، ان کے زہد اور تقوی اور ان کے عقیدے کے اور ان کے عقیدے کی غیرت کے. اللہ اس گواہی کو قبول کرتا ہے. جنازے میں آپ دعا پڑھتے ہیں کہ انا جئنا الیک شفعاء، ہم تیرے پاس سفارشی بن کر آئے اس میت کے لیے، ہماری سفارش قبول کر. اللہ اس گواہی کو قبول کرتا ہے. مشاہیر کا جنازہ اس کے 2 فائدے ہیں. ایک ان کی اپنی ذات کے حق میں، لوگوں کی گواہی، لوگوں کی تعریفیں، لوگوں کی ثنا اللہ قبول کر کے اس کی مغفرت اور درجات اولا کا سامان پیدا کرتا ہے. دوسرا فائدہ جو وقت کے مبتدعین ہیں، بدعتی لوگ، بدعتی جماعتیں، ان کے سینوں میں حقد، بغض، حسد اللہ بڑھا دیتا ہے. ایک عالم ربانی کا جنازہ جا رہا ہے، ذرا لوگوں کو گنو، ہر طرف سر ہی سر ہے. اہل سنت کی تقویت کا باعث ہوتا ہے، اہل بدعت کی تردید کا باعث ہوتا ہے.
ان کے سینے جل جاتے ہیں، بھن جاتے ہیں اس عظیم جنازے کو دیکھ۔ سارے گواہی دینے والے ان کے دینی جذبے کی، ان کی غیرت کی، اور ان کا جو ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ تھا، سارے اس کے گواہ تھے۔ تو ولی یہ کام ہے۔ آج ضرورت کیا ہے؟ اسے ایک لقب کو پکڑ لو، ولی یہ کامل، اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرو، یہ رکھنا پورا ہو سکتا ہے۔ اسی نہج سے، دینی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اللہ کا ولی بن۔ علم اسی ولایت کا نام ہے، خشیت کا نام ہے۔ لیس العلم بکثرت المسائل، امام مالک کا قول ہے کہ علم کثرت مسائل کا نام نہیں ہے، وَإِنَّهُ الْعِلْمُ خَشْيَةُ اللَّهِ، علم اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ امام بربہاری فرماتے ہیں ان کی شرح السنہ میں، ایک بندے کی بھری لائبریری ہو، علمی مسائل کا استحضار ہو، لیکن دل میں تقوی اور خشیت نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار۔ اور ایک بندے کے پاس کتابیں چاہے نہ بھی ہوں، علم بھی کم ہو، لیکن تقوی سے مالا مال ہو، اس کا دل خشیت کا آئینہ دار ہو، خشیت اور اخلاص کا مرقع ہو، یہ ہے وہ عالم ربانی جس کا فائدہ اس کی ذات کو بھی ہے، امت بھی اس سے مستفید ہوتی۔ اللہ کا ولی کیسے بنے؟ دو باتیں ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، ایک نئے سفر میں جا رہے ہو، کوئی خوف نہیں، بالکل مطمئن مسرور ہو جاؤ، کوئی خوف نہیں، بشارت ہی بشارت۔ اور حزن ہوتا ہے ماضی کا، کہ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنی اولادوں کو، پوتوں کو، بیویوں کو، گھر والوں کو، ان کا غم نہ کرو، ہم ان کی حفاظت کریں۔ جن کو چھوڑ کر جا رہے ہو ان کا غم نہیں ہے، اور جو آگے مراحل ہے اس کا خوف نہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی اولادوں کا محافظ ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو دو یتیم بچے جن کی دیوار موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بنا رہے، اس میں کیا رمز ہے؟ وہ دیوار گرنے والی تھی، نیچے ان کا خزانہ تھا، دیوار گر جاتی خزانہ کھل جاتا، اور شہر کے بدمعاش لوٹ لیتے۔ اللہ نے دو بندوں کو بھیجا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، یتیم بچوں کی دیوار بناؤ جا کر۔ انہوں نے بنائی تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ بچے جب جوان ہو جائیں، خزانہ سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کیسے حفاظت کر؟ صحیح بخاری میں قصہ، امیر عمر بن خطاب جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، ایک عورت نے ان کو آواز دی، آپ نے آواز نہیں سنی، سن لی لیکن ٹھہرے نہیں کہ بات کرنی ہے تو ہمارا آفس ہے، ہمارا جہاں دربار لگتا ہے وہاں آ جائے، بات کرنے کے طریقے یہ شہر راستے میں تو نہیں۔ اس عورت نے پھر پکارا، امیر المومنین انا ابنۃ خفاف ابن ایماء الغفاری، کہ میں خفاف بن ایماء الغفاری کی بیٹی۔ خفاف کا نام سنا، آدھی دنیا کے فاتح کے قدم رک گئے۔ جس شخصیت نے کیسر و کسرا کی کمر توڑ دی، وہی قدم رک گیا۔ قریب بلایا، ہاں بیٹی کیا بات؟ یہ 4-5 بچے، شوہر شہید ہو چکا، کوئی ان کو کمانے والا نہیں، کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہیں، ان قریب یہ فاقوں کی بنا پر ضائع ہونے والے۔ وہ بھکاری نہیں تھے، خوددار تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، یہ بچے ضائع ہو جائیں گے، کیا کریں ان کا؟ ساتھ لے لیا، بیت المال میں گئے، طاقتور ترین اونٹ نکالا، اور 2 بڑی بڑی بوریاں، ایک طرف کپڑے ایک طرف راشن، اس پہ لاد دیا، بیچ میں درہم و دینار کرنسی رکھ دی، میں کہ اقتادی ہی، یہ اونٹ لے جاؤ، اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں آسانی مل جائے گی، اور اگر نہ آئی
تو دوبارہ عمر کے پاس آ گئی. عورت خوش ہوئی, چلی گئی. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کو آپ نے زیادہ ہی نواز دیا, اتنا دے دیا اس کو. فرمایا تم اس کے باپ کو نہیں جانتے, خفاف بن ایمال الغفاری. ایک جنگ میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا, دشمن اوپر تھا, ہم نیچے تھے, اور دشمن تیر پہ تیر پھینک رہے, نشانے پر لگ رہے. اس کے باپ نے اور اس کے بھائی نے ہمت کی اور قلعے کی دیوار پھلانگی. کئی تلواریں لگی, کئی نیزے لگے, زخموں کی پرواہ نہ کی, اور دیوار کودنے میں کامیاب ہو گئے. اندر جا کے قلعے کا دروازہ کھول دیا, لشکر اندر داخل ہوا اور قلعہ فتح ہو گیا. اس میں سارا کردار اس کے باپ کا, لیکن باپ نہیں ہے. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی حزن. آئندہ جو منازل مراحل ہیں, قبر کا مرحلہ اور کل قیامت کا مرحلہ, کوئی خوف نہیں. اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, اور کوئی حزن بھی نہیں. جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو, انشاءاللہ ہمارے شیخ کا ادارہ, ہمارے شیخ کا خاندان, ہمارے شیخ کے جماعتی رفقا, اللہ تعالیٰ شیخ کی برکت سے, ان کے تقوی کی برکت سے, ان کے عقیدے کی برکت سے, اور ان کے ایمانی غیرت کی برکت سے سب کی حفاظت کرے. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ یہ دو باتیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو چیزیں. ایک ہے ایمان, ٹھوس عقیدہ, مضبوط توحید, سنت کے ساتھ تمسک, شرک کی نفرت, بدعت کی نفرت. یہ ایمان, جو ایمان کامل ہے, جو توحید کامل ہے, ان دو اجزاء کے ساتھ اللہ کی عبادت کی محبت ہو اور غیر اللہ کی عبادت کی نفرت ہو. نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانے سے محبت ہو اور بدعت سے نفرت ہو. یہ نفی اور اثبات پورے عقیدے میں. ہمارا عقیدہ ایسا ہے جو نفی اور اثبات کے ساتھ چلتا ہے. جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں, ان سے وہ پرواز کرتا ہے. ہمارے عقیدے کی پرواز ان دو پروں کے ساتھ ہے. ایک طرف اثبات ہے, ایک طرف نفی. پوری زندگی اللہ کی عبادت کرو, پوری زندگی دل میں اس کی توحید کو بسا لو, زبان پہ توحید کا اقرار کر لو. آپ کا عقیدہ قابل قبول نہیں ہے جب تک ہر شرک کا انکار نہ کرو, ہر شریک کی نفی نہ کرو. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ نفی, الا اللہ اثبات. لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہے, الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہے. جب تک اس عقیدے کو نفی و اثبات نہیں اپناؤ گے, ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایمان, ٹھوس عقیدہ, پختہ توحید, توحید کی محبت, شرک سے نفرت, سنت کی محبت اور بدعت سے نفرت, یہ ہے قوی ایمان جو قابل قبول. ایسا ایمان پیدا کرو اللہ کا ولی بننے کے لیے, اللہ کی ولایت کا شرف حاصل کرنے کے لیے. اور پھر وکانوا یتقون, تقوی, پرہیزگاری, ورع ہو, تقوی ہو, نیکی سے محبت ہو, گناہ سے نفرت ہو. یہ بھی نفی اور اثبات کے ساتھ. حقیقی تقوی ان دو چیزوں کے ساتھ, اعمال صالحہ سے محبت ہو اور وہ اپنائے جائیں, اور جو گناہ ہیں, معصیتیں ہیں, ان سے نفرت ہو, ان سے اجتناب کیا جائے. یہ تقوی ہے. اس پر محنت ہو, جدوجہد ہو, اور اس کو آگے عام بھی کریں, درس بھی دیں. ایسا بندہ ولی کامل بن سکتا. ولی کامل ہم سے رخصت ہوا, داغی مفارقت دے گیا, یقیناً صدمہ. میں نے شروع میں عرض کیا کہ عالم نبی کا وارث ہوتا ہے. نبی کی وفات پہ صدمہ ہو سکتا ہے, تو نبی کا وارث اگر جائے صدمہ کیوں نہیں ہوگا. 1996 میرے لیے یہ صدمے کا سال تھا. میری دو شخصیتیں فوت ہوئی, ایک میرے سگے والد, دوسرے میرے روحانی باپ شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ. اور میں دل سے کہہ رہا ہوں, ممبر پر بیٹھا ہوں, جو صدمہ مجھے اپنے شیخ کی وفات کا ہوا, اپنے والد کی وفات کا نہیں. جو میرے روحانی مربی تھے, روحانی شیخ تھے, روحانی والد تھے, ان کا صدمہ جو مجھے پہنچا وہ سگے والد کا نہیں ہوگا. واقعتاً یہ انبیاء کے وارث, ان کے لیے شرف اور مقام ہے. تو شیخ کا رخصت ہونا صدمے کی بات ہے.
لیکن ضروری ہے کہ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی. اس ادارے کے روحانی فرزند ان کے سارے ان کے بیٹے بڑا کام کر کے صدقہ جاریہ پاکستان اطراف و اکناف میں اس ادارے کے فضلاء پھیلے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. ایک سال عمرے کا موقع ملا جامعہ اسلامیہ میں، اس ادارے کے لوگ کم و بیش 20-30 طلبہ جنہوں نے مجھے الگ سے بلایا اور نصیحت طلب کی، ساتھ بیٹھے، نشست ہوئی، اور وہ سب اپنے علم اور دین کی آبیاری میں مشغول. تو دنیا بھر میں ان کی روحانی اولادیں موجود. بہترین صدقہ جائے یہ موت، قابل رشک موت، پیچھے دعائیں کرنے والے اور ایسا عمل کرنے والے، ہر ایک کا عمل جو ہے صدقہ جاریہ ہو. ہمارے شیخ نے یہ ادارہ قائم کیا، قیامت کے جس کو تولا جائے گا، اس ادارے کا وزن کیا جائے اللہ کے میزان میں. اتنا کافی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس ادارے میں کتنے طلبہ ہیں، کتنا سال پڑھا، کتنے طلبہ نے بخاری پڑھی، بخاری کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف صدقہ جاریہ کے طور پر ان تک پہنچے گا. کتنے طلاب نے قرآن حفظ کیا، ایک ایک لفظ ان تک پہنچے گا. کتنے دروس ہوئے، کتنی نمازیں ہوئیں، کتنی اذانیں ہوئیں، کتنی توحید کی صدائیں بلند کی گئیں. ایک عالم، اس کی وفات کا شرف دیکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی زندگی میں 90,000 محدثین کو بخاری پڑھائی. 90,000 کیسا عظیم صدقہ جاری. پھر بخاری کو یہ شرف حاصل ہے، اب تک چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی، پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، عمل کیا جائے گا. جب تک بخاری نہ پڑھ لو ڈگری نہیں ملتی، سند نہیں ملتی. اور مجھے یاد ہے جب روس افغانستان میں تھا، افغانستان کے پہاڑوں پر ہم نے صحیح بخاری کے دروس دیے. پہاڑوں پر بے آب و گیا جنگلات میں صحیح بخاری کی کلاسیں لگی، دروس دیے. امام بخاری کا شرف، وہاں ثواب کی کمی نہیں. کروڑوں لوگوں نے صحیح بخاری پڑھ لی ہوگی، عمل کر لیا ہوگا، ایک ایک حرف صدقہ جاری ہے. ہمارے شیخ عتیق اللہ رحمہ اللہ، ساری ان کی جہود اور ان کے آثار ہیں، سارے آثار حمیدہ، آثار طیبہ، ان کے لیے گواہی دینے والے عظیم صدقہ جاری. میرے عظیم دوست اور بھائیوں، اس محنت کو آگے بڑھاؤ. ایک اپنے اندر عزم پیدا کرو کہ میں عتیق اللہ بنوں. عتیق اللہ بننے کے لیے وہ اخلاص، وہ تقوی جو ولی کامل کے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں. علم کثرت مسائل کا نام نہیں، علم تقوی اور خشیت کا نام ہے، وہ اپنے اندر پیدا کریں. اور یقیناً ادارے کے طلباء اور آپ کے اولاد و احفاد، اللہ تعالیٰ اگر وہ محنت کریں، توفیق دیں، عزم کریں تو اللہ توفیق دینے والا ہے. ایک عالم جاتا ہے اور اس کے قائم مقام بہت سے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس رخنے کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک توفیق دینے والا، اللہ رب العزت اس چمن کی حفاظت کرنے والا. اس چمن کو نظر نہ لگ جائے اور اس سلسلہ جاری اور قائم رہے، جاری و ساری رہے. یہاں سے علماء فارغ ہوتے رہیں اور علم کی ایک ترویج ہوتی رہے اور علم و عمل کے پہاڑ دنیا کے سامنے آئیں اور دنیا کی اصلاح کریں، عقیدے کو پھیلائیں، عمل کو پھیلائیں اور علم کو پھیلائیں اور دعوت دیں. تو یہ چاروں باتیں ہم نے اختصار سے عرض کر دی. علماء کا مقام، علماء سے جڑنے کی وجہ، علماء کا چلا جانا کتنا ایک فتنہ کا باعث ہے. اور علماء اگر چلے جائیں، کوئی عالم دین چلا جائے تو پیچھے جو پسماندگان ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے. محنت کریں، جدوجہد کریں. اساتذہ کرام سے عرض ہے کہ اپنے طلباء کے جوہر کو پہچانیں، طلباء کی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ ان میں کیا صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے لیے راستے ہموار کریں. نبی علیہ السلام کی سنت، آپ صلاحیتوں کو دیکھتے صحابہ کی اور راستے ہموار کرتے. ابو ہریرہ ان کی صلاحیت تھی حفظ حدیث کی. میں ابسط رداء، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دی، آپ نے کچھ پڑھا، اس پہ تھتکارا، میں اس کو سینے سے لگا لیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بولا، کوئی مسئلہ نہیں بولا. جو ان کی صلاحیت تھی اس میں اور جلا پیدا کیا. کہ اشد و محیان عثمان میری امت میں سخت حیادار ہونے کا معنی گناہوں سے بچنے والا،
سچی حیا گناہوں سے بچنا ہے، جس کے دل میں اللہ کی حیا ہے۔ ماں باپ کی حیا بھی ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنا جس میں جس حیا کی ضرورت ہے وہ اللہ کی حیا کی ضرورت، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت۔ عمر جو ہیں اللہ کے دین میں سخت، ابو بکر جو ہیں وہ ارحم ہیں، ابی بن کعب اقرا ہے، علی بن ابی طالب اقوی ہے، خوب سچے فیصلے کرنے والے۔ اس طرح صحابہ کی جوہر آپ جانتے، صلاحیتیں آپ جانتے، اس کے مطابق ان کی جلا بھی کی جائے، ان پر محنت کی جائے، اللہ رب العزت اس کے ثمرات عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی انشاءاللہ ایک ایک اینٹ ایک ایک ذرہ ہمارے شیخ کا صدقہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، درجات کی بلندی عطا فرما دے۔ اور اس وقت یہ موقع ہے کہ میں عمومی طور پر تعزیت کر لوں، ان کی اولاد بھی موجود ہے، جماعتی احباب بھی موجود ہیں، شاگرد بھی موجود ہیں، طلبہ بھی موجود ہیں، اور جو ان کے معاونین مساہمین سب موجود ہیں۔ تو جو ایک مسنون الفاظ تعزیت کے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، ساتھ ساتھ میں صبر کی تلقین کرتا ہوں آپ سب کو، اور احتساب کا معنی صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر کما لو، اور دعائیں کرو اس خلا کو پر کرنے کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ